نے پاکستان کے ایک اور اخبار کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تو کبھی اس شخص سے آڈیو کال کی ہی نہیں اس کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ تو پتا ہے کہ اس آڈیو کال میں دوسرا بندہ کون ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہی از آئیڈینٹیفائنگ کہ وہ دوسرا بندہ کون ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ہیو نیور اسپوکن ٹو دی پرسن ان دی آڈیو کال, تو انہیں کہا کہ اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو پھر آپ کو کس طرح پتا لگا کہ یہ دوسرا بندہ کون ہے؟ آپ اپنی آواز تو پہچان نہیں رہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی آواز, جس طرح بتایا گیا ہے, جس طرح احمد بتا رہے ہیں کہ جو ایک ٹیکنیکل پروسیس ہے کہ جو آواز ہے کیا اس کو مختلف سیگمنٹ سے کہیں سے اٹھا کے جوڑا تو نہیں گیا, اس میں کوئی مطلب جو ہے انسرشنز تو نہیں ہے, اس میں کچھ سپلائسز تو نہیں ہے, اور پھر انہیں ایک باقاعدہ کمپنی کا نام دیا, ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ عام طور پہ جو اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق قانون سے ہوتا ہے وہ فوری طور پہ ریئیکٹ نہیں کرتے. آپ نے دیکھا دنیا کے اندر وہ تھوڑے دیر خاموش رہتے ہیں, اس لیے کہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ان کی جو بات کی گئی ہے اس کے ریئیکشنز ہوں گے. یہ معاملات جو ہیں ابھی چلے ہیں یہاں پہ. تو اگر وہ فرض کیا نورانی صاحب ان تک پہنچ گئے تھے تو انہیں اس وقت یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ میں ابھی اس معاملے پہ بات نہیں کر سکتا, میں اس کو سارا معاملے کو دیکھنے کے بعد, ٹھیک ہے, اس کی جو سیویریٹی ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو جواب دوں گا. نہیں, یہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں چونکہ یہ بہت بڑی پوزیشن پہ رہے ہیں تو ان کا کہا ہوا لفظ ایک ایک لفظ جو ہے وہ شاید حدیث ہوگا اور پھر اس کو مانا جائے گا. دوسری طرف سے احمد نورانی اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں بنا رہے, وہ انہیں انہی کی آواز سنا رہے ہیں, مبینہ آواز, ٹھیک ہے. تو اب جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے بیک ٹو بیک یہ دو تین چیزیں جس طرح آپ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ابھی, یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو باتیں ہوئی ہیں اس کے اندر جو چیزیں اٹھ رہی ہیں پچھلے کچھ ہفتوں سے, میرا اپنا خیال ہے کہ دیکھیں چیف جسٹس صاحب ہیں جو اس وقت بیٹھے ہوئے چیف جسٹس ہیں, میں ان کو عقل نہیں دے سکتا نہ ان کو قانون کی بات بتا سکتا ہوں, لیکن اب تو یہ میٹر جس کو کہتے ہوتے نا اس سے کہتے ہیں عام طور پہ اسے گیدرنگ اسٹارم, ٹھیک ہے. تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جناب یہ معاملات جو ہیں یہ کسی عام شخص کے بارے میں نہیں ہے, نہ ہی جسٹس شوکت صدیقی ایک عام آدمی تھے, نہ ہی جسٹس رانا شمیم ایک عام آدمی تھے, نہ ہی جج ارشد ایک عام آدمی تھے, یہ سارے ججز ہیں, ٹھیک ہے. اور جب یہ باتیں کر رہے ہیں تو ان ساروں پہ ایک ایسے کرتے ہیں, دیکھنا ثاقب نثار صاحب زمانے میں تو ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ سو موٹو نوٹس لے کر اور بن جاتی تھی جے آئی ٹی یا کمیٹی. فوری طور پہ ایک فیشن چل پڑا تھا کہ کہیں کوئی چیز ہوگی تو جے آئی ٹی بنا دیں, جی اس پہ جے آئی ٹی بنا دیں, ٹھیک ہے. تو اب ٹیکنیکلی تو اس معاملے کو اس طرح دیکھنا چاہیے تھا, لیکن یہ معاملہ جو ہے اس کو بگاڑا حکومت کے نمائندوں نے ہے جو اس میں کودے ہیں درمیان میں. انہیں کہا بھائی دو اشخاص کے درمیان معاملہ چل رہا ہے, آپ جو ہے وہ درمیان میں آ کے ان کے وکیل کیوں بن رہے ہیں, اور آپ کھڑے ہو کے پریس کانفرنسز کیوں کر رہے ہیں, اور آپ نواز شریف کے اوپر جو اپنے الزام لگانے ہیں وہ اپنی صحیح سے لگائیں. آپ ثاقب نثار صاحب کو جو ہے ان کی ایڈوکیسی کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ آئی تھنک ثاقب نثار صاحب جو ہیں بڑے لرنڈ لائر رہے ہیں اور پھر وکیل رہنے کے بعد جج رہے ہیں اور پھر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں. آئی تھنک ہی از فلی کمپٹنٹ ٹو فائٹ ہز کارنر. لیکن یہ معاملہ جو ہے اس کے اندر جو چیزیں نکلی ہیں اس سٹوری کے اندر, دیکھیں نا, احمد نورانی تو کوئی الزام نہیں لگایا, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ٹیپ ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو ایک ریکگنائزڈ امریکن ادارے سے جو یہ کام کرتا ہے اس سے ویٹ کروایا اور اس کے بعد اس کو پوسٹ کیا ہے. تو ہی اسٹینڈنگ بائی ہز اسٹوری ایز فار ایز دا کنٹینٹ آف دا اسٹوری نہیں ہے. کنٹینٹ کے بارے میں احمد نورانی کچھ نہیں کہہ رہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیپ ہے جب میں نے پوری طرح کنفرم کر لیا کہ دس از اے جینوئن ٹیپ, دس از اے جینوئن آڈیو, اینڈ دیٹ از وائی آئی ہیو ریلیزڈ دس پیس آف ایویڈنس اور انفارمیشن ان پبلک انٹرسٹ, کیونکہ اس وقت یہ انٹرسٹ ہے. آپ کو پتا ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ جب ایک چیز جو ایک سبجیکٹ چل رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر سٹوریز آتی ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ابھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر اور آئیں, مطلب سوشل میڈیا کے اوپر آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں, مطلب ناصر بٹ صاحب جو ہیں وہ لندن کے اندر بیٹھ کے ایک ہمارے جو دوست ہیں صحافی میرے ساتھ کام کرتے رہے ہیں, ان کو یہ کہا ہے کہ جناب ابھی تو اور بھی ٹیپس موجود ہیں, یہاں پہ بھی اسلام آباد کے اندر بھی باتیں چل رہی ہیں اور ٹیپس کی. تو یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ دو چیزیں, حکومت کو فوری طور پہ اس سبجیکٹ سے علیحدہ ہو جانا چاہیے, ادروائز دے ول اٹریکٹ اننیسیسری کرٹیسزم. سیکنڈلی, چونکہ معاملہ عدلیہ پہ آ رہا ہے, عدلیہ کے جو اس وقت باس ہیں ان کو یہ فوری طور پہ چاہیے کہ یہ معاملات جو ہیں
اگرچہ سابق ججز کے بارے میں ہے، لیکن اس کے اوپر ہم جو ہے انکوائری، اوپن انکوائری، اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جہاں کمیٹیاں بنتی رہی ہیں اور کمیٹیاں در کمیٹیاں بنتی رہی ہیں اور پھر ان کی سب کمیٹیاں بنتی رہی ہیں، تو اس کے اوپر بھی جو ہے کہ انویسٹیگیٹ کروا لیں، اپنے بندے رکھ لیں، اپنے مطلب جس وقت انہوں نے دوسرے معاملات کے اندر بھی تو اوپر ججز رکھے تھے نا کہ معاملات کو دیکھیں گے کس طرح چل رہے ہیں، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، تو ایک ٹائم فریم رکھ لیں. یہ تو ساری چیزیں ہو چکی ہیں آلریڈی، اور بالکل پھر ادارے موجود ہیں، ادارے سنوپنگ کرتے رہے ہیں. دیکھیں انگلینڈ کے اندر عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ معاملہ جو ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ نہیں ہے، انگلینڈ کے اندر ججز جو ہیں ان کو پتہ لگے کہ فرض کیا احمد نورانی نے ایک ٹیپ چلائی ہے یا اگر وتیبہ جان نے ایک ٹیپ چلائی ہے یا میں نے کوئی چیز لکھی ہے اور ہمارے پاس اس کی ایویڈنس جو ہے وہ لمٹ، اور لیکن ہم اس ایویڈنس پہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ کی اور ایویڈنس بھی موجود ہے، تو ججز جو ہیں وہ عام طور پہ ڈسکوری کلوز کے تحت ایک جنرل آرڈر ریلیز کرتے ہیں کہ اس معاملات کے اوپر جہاں جہاں کوئی مٹیریل موجود ہے وہ کورٹ کی ہیلپ کے لیے کورٹ کے سامنے پیش کیا جائے، ٹھیک ہے. اور پھر تمام ادارے جو ہیں دے آر باؤنڈ بائی دا لا ان انگلینڈ کہ وہ ڈسکوری کلوز کے تحت جو ساری چیزیں عدلیہ کو فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ ایک ایسے فیصلے پہنچ سکے جو کہ مطلب انصاف پہ مبنی ہو، کسی کے اوپر الزام بازی نہیں ہو رہی. میرا اپنا خیال ہے کہ اس معاملے کو ختم کروانا ہے تو should prevail, جوڈیشری should basically behave اس طرح جس طرح جوڈیشری کو کرنا چاہیے، اور حکومت جو ہے یہ اس کا معاملہ نہیں ہے، بالکل بالکل نہیں ہے. یہ میں ریٹائرڈ مطیع ججز کا جان معاملہ ہے، ایک غوری سپریم صاحب کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ جو ان کے پولیٹیکل ایشوز ہیں وہ پولیٹیکل ریلم کے اندر کریں. بالکل، بہت شکریہ. میں مطیع اللہ جان صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. مطیع اللہ جان صاحب، آپ کل اور پرسوں آپ آسما جہانگیر کانفرنس جو لاہور میں منعقد ہوئی، آپ وہاں بھی موجود تھے، رپورٹنگ بھی کر رہے تھے، اور وہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے کرد صاحب کی تقریر کے بعد بڑے جو ہے زوردار انداز میں کہا کہ عدلیہ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں آتا، ان کو کوئی وہ آزاد ہیں اپنے فیصلوں میں. نورانی صاحب کی سٹوری کے بعد چونکہ آپ اس کیس کو بھی کور کرتے رہے، پیناما کی ساری پروسیڈنگز وغیرہ، آپ اس کے اوپر ایک تو کامنٹ کریں اور یہ بتائیے کہ کیا عدلیہ اس کے اوپر نوٹس لے گی اور آزادانہ تحقیقات کروائے گی؟ بہت شکریہ رضا رومی صاحب. میں عمر غوری صاحب کو بھی سن رہا تھا. یقینی طور پہ حکومت کو اس تمام معاملے میں فریق نہیں بننا چاہیے، مگر یہ فیصلہ حکومت نے نہیں کرنا کہ وہ اس معاملے میں فریق ہے یا نہیں. جو اس تمام معاملے کے جو حقائق ہیں اور جو تاریخ ہے اس میں حکومت تو کیا، حکومت کے متحد ادارے اور سارے ادارے بھی اس معاملے میں فریق ہیں. یہ صرف سابق چیف جسٹس حاکم نثار کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے صرف ریٹائرڈ کسی چیف جسٹس کی نہیں، بلکہ یہ بات ہے حاضر سروس ججوں کی اور حاضر سروس جرنیلوں کی بھی، اور حاضر سروس وزیر اعظم اور اس کے وزیروں کی بھی، اور یہ حکومت کی بھی کہ جو اس وقت اقتدار میں موجود ہے. تو یہ تو ایک سرہ ہے جو ابھی ایک جس کو کہتے ہیں نا، وہ ایک سر سے جب آپ کھینچتے ہیں تو پوری سویٹر جو ہے ادھڑ جاتی ہے. تو یہ وہ سرہ ہے کہ اگر حکومت نے اس کی تحقیقات کروائی تو حکومت خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے گی.